حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال جو پیغام پہنچاتے رہے، میں نے عرض کیا کئی دفعہ کہ اس کی 3 بنیادیں تھیں، 3 نقطے تھے۔ پہلا نقطہ تھا کہ اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کو ہم انسانوں جیسا مت تصور کرو، اللہ کو لات منات حول جیسا تصور مت کرو، اللہ کو اللہ مانو، یعنی اللہ الہ ہے جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو تمہاری ہر لمحے میں دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات کی طرف آدمی کا جھکاؤ ہو، خوشی میں یا غمی میں، راحت میں تنگی میں، سردی میں گرمی میں، انفرادی مسئلے میں اجتماعی مسئلے میں جس طرف آدمی جھکتا ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں یا دہانی کے طور پر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شادی کا موقع ہے، اس موقع پہ جو یہ دیکھتا ہے کہ میری برادری وہ کیسے شادی کرتی ہے، اس میں کیا رسومات ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس کی برادری اس کا الہ ہے۔ اور جس کا الہ اللہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے، شادی میں اللہ کے کیا احکامات ہیں جس کو پورا کیا جائے، شادی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ موت کا وقت ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ رواج کیا ہے، رواج تو یہ رواج ہے، یہ رواج اس کا کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی جی چاہی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ یوں کروں، میں نے دیکھا فلاں کے جنازے میں یوں ہوا تھا میں بھی یوں کروں، میں نے دیکھا تھا فلانے کے مرنے کے بعد 3 دن کے بعد یہ ہوا تھا میں بھی یوں کروں۔ اب تو معلوم ہوا کہ کسی نے اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر کارڈ بھی چھپوایا، جی چاہ رہا ہے کہ برسی پہ لوگوں کو دعوت دیں تو اس کے لیے کارڈ چھپوائیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو جس نے اپنی جی چاہی کو، نفس کی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کو اللہ ماننا جو اس کی سب سے بڑی صفت ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا نقطہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیغام کا تھا کہ مجھے رسول مان لو۔ اس پہ بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، رسول لیڈر نہیں ہوتا، رسول کمانڈر نہیں ہوتا، رسول سردار نہیں ہوتا، رسول رسول ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ لیڈر کہتا ہے یوں کرو تو آپ کہتے ہیں ہاں کر لیا، پھر کہتا ہے یوں کرو تو آپ کہتے ہیں کر لیا، پھر کہتے ہیں یوں کرو، کہتے نہیں تجھے 2 مرتبہ آزما چکے اب نہیں کرتے۔ قبیلے والے کا سردار ہوتا ہے، وہ کچھ کہتے ہیں یوں کرو کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں یوں کرو، پھر کہتے ہیں نہیں بہت قربانی کر چکے آپ کے لیے، پتہ نہیں ہم نے اپنا خاندان آپ کے لگا اب نہیں لگاتے، بغاوت ہے۔ رسول 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 ہے۔ رسول کیا ہے؟ جس کے حوالے آدمی اپنے آپ کو کرتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، اپنی عقل فہم سمجھ کو حوالے کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی مان کر چلیں گے، اور آپ کی ایسے مان کر چلیں گے کہ جو میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے وہ میں ایک طرف رکھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ جب رسول کچھ پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فلانی بات کیسی ہے تو صحابہ کا جواب دیتا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والے، آپ بتائیے کہ کیا ہے۔ اپنی عقل سمجھ رسول کے سامنے نہیں چلتی۔ تو دوسرا نقطہ کیا تھا؟ مجھے رسول مان لو، ہے نا مشکل بات ہے، کیونکہ رسول کے کہے سے تو ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ اللہ کسی کے دماغ میں بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ کی صفات کسی کے دماغ میں آ سکتی؟ ہمیں تو رسول کے کہے سے مان لیا اس کو۔ تو رسول کے پیغام میں دوسرا نقطہ یہ تھا، اور رسول کے پیغام میں تیسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ دیکھو مرنے سے پہلے کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے امتحان کے، اس زندگی میں تمہیں آنے والی زندگی کا خیال کرنا ہے، اس زندگی میں آخرت والی زندگی کا انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا دنیا کھیتی ہے، جیسے کسان کھیتی میں جان لگا دیتا ہے، جان لگا اس امید پر
کہ جب یہ کھیتی پھل دے گی تو میں اور میرے خاندان والے پل سکیں گے، میں اور میرے خاندان والوں کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ تو فرمایا یہ دنیا چند روزہ، اصل کیا؟ آخر۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ گزر رہے ہیں ایک کوڑے کا ڈھیر، کوڑے کا ڈھیر پہ کسی نے مری بکری لا کر کے پھینک دی، بعضوں نے لکھا ہے کان کٹا ہوا تھا، پیٹ پھولا ہوا تھا پھٹنے کے قریب، اور بدبو اس سے اٹھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سمجھانے کے لیے صحابہ جو ساتھ تھے ان سے پوچھا یہ جو بکری ہے، یہ بکری کوئی ایک درہم میں خریدے گا؟ اللہ کے رسول ایک درہم میں؟ یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ فرمایا جتنا ذلیل اور جتنی حقیر یہ بکری تمہارے نگاہوں میں ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ دنیا کی قیمت یہ بتلائی۔ ٹھیک، اس پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب لوگوں کی تربیت کیسی ہو گئی تھی؟ مدینہ منورہ آئے ہیں اور عید کا دن آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں گے۔ دیکھو ہمارے یہاں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ اللہ کے رسول سے صرف برکت نہیں لیتے تھے، جائیں گے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے بڑی برکت ہوگی، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز بتائی ویسی نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا بستی میں بہت ساری مسجدیں ہوتی تھی، اس لیے کہ 5 وقت نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ پڑھنی، تو بہت ساری مساجد ہوتی۔ پھر ان مسجدوں میں کچھ مساجد ہوتی تھی جن کو ہم جامع مسجد کہتے ہیں، کہ جمعے کے اندر وہ لوگ وہاں آ جائیں، تو وہ ذرا دور دور سے بھی آ جاتے تھے۔ دور دور سے مراد ایسے نہیں کہ حیدرآباد سے آ گئے، دور دور سے مراد ذرا اس کھیتی پہ اس باغ پہ کام کرتے وہ بھی ادھر آ گئے۔ اب چونکہ کام کرتے کرتے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے، تو اب جو جمعے میں ایک بڑی مسجد میں آ کر پڑھنا ہے تو فرما دیا کہ دیکھو کام کرتے کرتے آتے ہیں، یہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی وافر مقدار میں نہیں ہے، تو دیکھو جمعے کا غسل مستحب ہے تاکہ دوسروں کو تمہارے بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ یہ جمعے کے غسل کے مستحب ہونے کی وجہ لکھی ہے علماء نے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ذرا دور دور سے آ گئے، ایسے نہیں کہ جمعے کی چھٹی تھی اس لیے گھر سے غسل کر کے اور کام کرتے تھے وہاں سے کنویں پہ نہاتے ہوئے۔ عید کے موقع پہ ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ اسلام نیا نیا آیا، صبح شام وہی اتر رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنی عورتوں کو بھی لے کر کے آنا، ابھی سکھانا ہے، دین نیا نیا دین ہے، ابھی سکھانا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت عورتیں، مرد تو پھر بھی مل لیتے، ہر وقت تو عورتیں نہیں مل پاتی۔ تو حضرات صحابہ سے جب یہ کہا گیا تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم میں سے عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے اوڑھنی اور چادر نہیں ہے، عید ہے ان کے پاس پردہ کرنے کے لیے اوڑھنیاں، جلباب کہتے ہیں، جلباب ایسے چادر یوں کر کے نیچے ایسے آ رہی، ایک چادر جو پورا اوڑھے تو یہ نیچے آ رہی۔ اللہ کے رسول ہمارے عورتوں کے پاس، سب کے پاس جلباب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پریشان نہیں ہوئے، اکانومی خراب ہو گئی ہے، اب یوں کرو چلو آج دعا مانگتے ہیں، آج اللہ سب کو چادریں دے، سب کو زیور دے، سب کو۔ وہ تو عید کے موقع پہ جن کے پاس تھا ان سے بھی کہتے کہ زکات دو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ عورتوں نے اپنی جس کے پاس جو زیور تھا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ دعا کیا سکھائی؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہم دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا، یہ ہمارا سب سے بڑا غم ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا بھائی، روزی رزق کا معاملہ ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے مل کے رہے گا۔ اس سے جب انتقال ہوتا ہے، عورتیں مرد رو رہے ہوتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے ملک الموت اعلان کرتے ہیں، رونا کیسا؟ ہم نے دیکھ لیا پوری دنیا کے اندر اب اس کے مقدر کا ایک قطرہ پانی اور ایک دانہ اناج کا باقی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا ارے بے وقت موت، بے وقت موت کیا مطلب؟ اللہ کو نہیں پتا، غلطی سے بھیج دیا بے وقت موت۔ جتنا لکھا تھا
وہ پورا ہو چکا. تو اس لیے دوستو اصل بات ہے اللہ سے برکت مانگنے کی، اور برکت ان اعمال سے آئے گی جن کا نماز سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہ اعمال اختیار کیے جائیں، پھر برکت نہ آئے تو شکایت کرنا. کیسے نہ آئے گی؟ ہاں، پیسوں میں تنخواہ میں اضافہ کی بات ہم نہیں کر رہے. ہاں، تنخواہ میں اضافہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی ہے جس میں سب سے بڑا غم دنیا نہیں ہے. غموں میں سے غم ہے، جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو غم ہوتا ہے، ایسی مال کم ہے اس کو تھوڑا سا غم ہے. اے اللہ لا تجعل الدنیا، اے اللہ دنیا کو اکبر ہمنا، ہمارا سب سے بڑا غم مت بنانا. تو بھائی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، تاکہ یہ غم تو دل میں خود بخود آ جاتا ہے نا. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم مت بنا، ہمارا بڑا غم تو آخرت ہو. ہمارا بڑا غم تو یہ ہو کہ میرا اللہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. باقی زندہ رہے کیسے رہے، موت آئی کیسے آئی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے زندہ تھا تو اللہ کو راضی کر کے تھا یا نہیں، اور مرا تو اللہ کی رضا پہ مرا یا نہیں. ہمارا سب سے بڑا غم وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو جینے میں اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور اگر ہمارا انتقال ہو رہا ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو رخصت ہوتے ہوئے اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا غم اللہ بنا دے. لیکن دوستو بات یہ ہے کہ جس زندگی میں ہم وقت گزار رہے ہیں اس میں صبح سے شام اور شام سے صبح دنیا کا غم ہی ہر ایک لے کر پھر رہا ہے. ابھی مسجد سے نکلیے گا دیکھیے گا 4 آدمی آپ کو ملیں گے، ارے آج تو جو ہے نا وہ ڈالر اتنا بڑھ گیا بھائی، ارے آج تو پیٹرول اور بڑھ گیا بھائی، ارے آج تو سبزی لینے گئے تھے تو یوں ہوا، آج تو گوشت لینے گئے تھے یوں ہوا، آج تو بیوی نے دنیا کا بڑا غم ہونا. یہ باہر اس مسجد سے سب یہی ہے. اور اللہ معاف فرمائے مسجد میں بھی جو آتے ہیں تو چپکے چپکے یہی بات کر رہے ہوتے. ایسے ماحول میں بیٹھنا یہ ہماری ضرورت ہے. اپنا بڑا وقت ایسے ماحول میں گزارا جائے جس ماحول میں یہ بات ہو رہی ہو کہ آخرت اصل ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ سنایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد حکم دیا لوگوں کو کہ یہ جو تم جماعت کی نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے ہو مسجدوں کے اندر، تو اس جماعت کی نماز میں پہلے مرد ہوتے ہیں، پھر عورتیں ہوتی ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں. عورتوں کو حکم دو کہ عورتیں سجدے سے اور رکوع سے فوراً سر نہ اٹھائیں. امام کہہ دے سمع اللہ لمن حمیدہ، عورتیں انتظار کریں اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہوں. امام رکوع سے سجدے سے کہے اللہ اکبر، عورتیں تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر کھڑی ہوں. لکھا ہے بات یہ تھی کہ بعض صحابہ ایسے تھے جن کو تن ڈھانپنے کے لیے اتنی بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ سجدے میں جاتے تو پورا سطر ڈھپ سکتا. اس کا خدشہ اندیشہ ہوتا تھا کہ سطر کھل جائے گا، اندیشہ ہوتا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ ایسے اللہ کے نبی دن کائنات کا بادشاہ، ارے جس کے نام پہ پل رہے ہیں ہم بھائی، اللہ جن کے نام کی برکت سے ہمیں زندہ رکھے ہے نا، ورنہ حالات تو ایسے نہیں ہے ایک اللہ عذاب بھی تو سب سے سفایا ہو جائے. وہ ایک قوم ایک گڑبڑ کی صفایا، دوسری قوم دوسری گڑبڑ کی صفایا، تیسری قوم تیسری گڑبڑ کی صفایا. ہم تو ساری قوموں کی ساری گڑبڑیں کر رہے ہیں آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جنہوں نے دعا کی کہ اللہ میری ساری امت کو ایک دفعے میں ہلاک نہ کیجیے. تو جن کے نام کی برکت سے ہیں میرے دوستو انہوں نے ایسی زندگی گزاری، ہم کہاں کن کن امیدوں میں پڑے ہوئے. یاد رکھو صرف ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے، ہم نہیں سمجھتے نا بڑا تھوڑا ہے فلاں کی بات بہت زیادہ ہے، اللہ معاف. اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله خير. أحسن. السلام عليكم ورحمة الله.